بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط. الأول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء، والثاني سترهما للكعبين، والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد، والرابع قلب كل منهما عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم، والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد، والسادس منعهما وصول الماء إلى الجسد، والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. ولو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين. وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر، وإن أقام المسافر بعدما يمسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة. وفرض المسح بدل 3 أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل، وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواز مسح کے شروط خفین پر یہ عنوان ہے، اور شرط کی گئی ہیں خفین پر مسح کے جواز کے لیے 7 شرطیں. 7 شرطاں تا موضعوں تے مسح جائز ہے. اول 7 سے پہننا ان دونوں کو پاؤں دھونے کے بعد. بے وضو بندہ موزے پا لوے تے مسح نہیں کر سکتے. پیر دھو کے تے بعد موزے پانے نے. یہ جو پاؤں دھونے ہیں نا، دھونے کے بعد اگرچہ حکمن ہو، پاؤں حکمن دھوئے. حکمن کا کیا مطلب؟ تصویر جیسا کہ جبیرہ رجلین پر دوواں پیراں تے زخم سان اتے پٹی بدھی سی تے پٹی اتے مسح کیتا ہاتھ بھیں کے تے اے مسح پٹی والا دھونے دے قائم مقام ہے. تے ہن کدے موزے پا لوے تے بعد وچ مسح کر سکتا ہے. یا 2 میں سے ایک کے ساتھ. ایک ٹھیک ہے تے ایک تے پٹی بدھی تے موزے پا لے، ایک دھوتا ہے ایک تے مسح کیتا ہے، تاں بھی مسح کر سکتا ہے. اور پہنا موزہ اور 2 میں سے ایک کے ساتھ مسح کیا اس کا، اور کیا کر لیا، اور موزہ پہن لیا تو مسح کرے اپنے موزے کا. اے نہیں بھی کلے دا ایک دھو کے تے موزہ پایا تے ایک تے تاں بھی دوواں تے مسح دی
اس لیے کہ مسا جبیرہ کا مثل دھونے کے ہے پٹی پھٹی اتنے جڑا مسا ہے مجبوری دے وقت وہ ایویں جویں وہ جگہ دھوتی ہے. اچھا جی. اور بلو کانا اگرچہ ہو پہننا وضو کے پورا ہونے سے پہلے اٹھے پاس وضو شروع کر دیتا پہلوں تو موزے پال ہے باقی وضو بعد وچ کیتا تے تم ہی ٹھیک ہے. اذا جب کہ پورا کرے وضو کو ناقض للوضو کے حصول سے پہلے. اگر موزے پال ہے پیر دھو کے باقی وضو کرن لگا منہ تو ہوا نکل گئی ہے وہ پھر ختم ہو گیا کیس. یعنی پورا وضو کر لے طہارت کاملہ تے موزے پائے کی موزے پائے. واسطے پائے جانے شرط کے شرط بھی کس تے پائے نہ طہارت کاملہ. اچھا جی موزے جڑا نا موزہ خوف مانے ہے حدث کے سرایت کو نہ کہ رافع ہے حدث کے لیے. اے گل جلے پیر تو کے موزہ پا لے نا جیڑی ہون ہوا نکلنی ہے نا اے حدث اتوں تھلے جانا چاہدی ہے تے موزہ انہوں حدث نو پیر تک پہنچنے کو مانے. جیڑی پیر تے پہنچی اس نو اٹھا نہیں سکتا اس نو پیر پا کے تے ہون تھلے جان نہیں دیندا تے جے پاک نہیں تے انہوں اٹھا نہیں سکتا. سمجھی جی گل اے مطلب ہے جی. اچھا جی مسئلہ اور جب وضو کیا معذور نے معذور جان دے ہو جندہ وضو نہ کھلوے تھے مرادی اور پہنے اس نے موزے پہنے اپنے عذر کے انقطاع کے وقت جس لئے انہیں وضو کیتا ہے اس وقت ہوا نہیں سی نکل دی پی یا پانی تک مشاب تک قطرہ نہیں سی ڈگ رہا وضو ٹھیک کر کے پورا تے بعد موزے پا لے تے بعد بشک عارضہ شروع ہو جائے ان دی مدت کنی ہے. پس مدت اس معذور کی غیر معذور کی مثل ہے کیونکہ جس وقت پائے نے ادوں عارضہ کو نہیں سمجھی وگرنہ پس مقید ہے مدت بے وقت ہی. تو جے کر اس وقت بھی عارضہ آ رہے ہوں اس وقت دے اندر کسی ہور سبب تو وضو ٹوٹے تے وضو کرے تے موزیاں تے مسا کر سکتا ہے وقت دے اندر جس لئے وقت نکلے گا پھر جڑا نا موزے لا کے تے پیر دھونے پہن گے. پس نہ مسا کرے اپنے موزے کا بعد وقت کے. مسئلہ سمجھ آ گیا کہ معذور نے موزے پہنے تو دو صورتیں عارضہ پیش نہیں تین دی مدت اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 راتاں مقیم ہے تو 1 دن 1 رات تو جے کر اس وقت عارضہ آ رہے ہیں تو ہون چونکہ وضو بھی ہوندہ وقت تک ہوندہ ہے تو لہذا اس وقت دے اندر اگر مزید وضو کرے تو مسا کر سکتا ہے تو بعد اچھ نہیں. ان دی شرح پڑھو. لبسہما بعد غسل الرجلین. لبس وجہ مذکور پر شرط ہے بھی پانے تانے جے پیر توتے ہوں تم اور بقا اس کی سبب ہے جیسا کہ گزر گیا. اس لیے کہ مسا جبیرہ کا کل غسل ہے. سنیں جی پس اگر مسا کیا دونوں پاؤں میں سے ایک کی پٹی پھٹی پر اور موزہ پہن لیا اپنے 2 پاؤں میں سے ایک میں سمجھی جی بس تجھے پیر تے موزہ پا لیا اس تے کو نہیں پایا مثلا پٹی نہیں موٹی موزہ چڑھتا نہیں تو نہیں جائز مسا اس پر اس لیے کہ ہو جائے گا یہ جامع غسل اور مسا کے درمیان. وہ پٹی تے جڑا مسا کرنا وہ کویا کہ دھونا ہے نا
ਜਾਂ ਇਸ ਪੈਰ ਤੇ ਮੌਜ਼ਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਸਾ जायज़ नहीं है। ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੌਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ। अच्छा जी, कबला कमाल वुदू और अगर पहना दोनों मौज़ों को गुस्ल के बाद, किसके बाद? गुस्ल के बाद। गुस्ल कीता पूरा तो जायज़ है मसा, इसलिए कि गुस्ल वुज़ू है और ज़्यादती है। वुज़ू में तो मखसूस अज़ान है, तो गुस्ल में सारा बदन है। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜੇ ਵੁਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ मसा चलता है। ਮਗਰ ਜਬ ਕਿ ਹੋ ਮੁਤਯਮਮ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਨਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਤਯਮਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿੰਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਯਮਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਜ਼ਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਯਮਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਯਮਮ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਮਸਾ नहीं कर सकते। ਬਲਕਿ ਪੈਰ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੈਰ ਧੋਣੇ। अच्छा जी, नाकिद सुने गल, लिहाजा अगर मुतयम्मम है बस ज़रूरी है मौज़ों के उतारने से जब पाए पानी, क्योंकि हदस है ना, तो मौज़े राफ़े नहीं हैं ना, माने हैं, तो जिहड़ी हदस पहले पैरों ते आई उन्हें उठा नहीं सकते। नाकिदुन लिल वुज़ू जी, ये इजहार किया है महल्ले इज़मार में, क़ब्ल हुसूल नाक़िद ही होता तब भी ठीक से जी। अच्छा जी, ले वजूद शर्त, ले वो शर्त किए और वो पहनना दोनों मौज़ों का वुज़ू ताम पर हदस से पहले, ऐ शर्त कि भी मौज़े पाइए पूरा वुज़ू होवे ते मौज़े पाए होण ते हुण वुज़ू टुटे तो मसा कर सकता है। समझी जी गल? अच्छा जी, खौफ, तवज्जो, खौफ माने है सिरायत हदस को, यानी ये बात जब हदस की उसने मौज़ों के पहनने के बाद, मौज़े पहने थे वुज़ू ताम पर, वुज़ू ताम ते मौज़े पाए ने, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋਈ, तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਦਸ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, नहीं सिरायत करेगी हदस पाँव तक, बल्कि उतरेगी हदस मौज़े के ज़ाहिर पर, मौज़े के, और नहीं है मौज़ा राफ़े, राफ़े नहीं है बल्कि माने हैं। माने है। यानी ये बात अगर धोए उसने अपने दोनों पाँव और पहन लिए अपने दोनों मौज़े जी, और हदस कर दी वुज़ू पूरा होने से पहले, तो ज़रूरी है मौज़ों का उतारना, मौज़ों का ज़रूरी है। इस वास्ते कि पूरे वुज़ू ते पाए ही नहीं हैं जी। और ना होगा पहनना उनका इस वक्त राफेल हदस रिजलैन, क्योंकि जे पहली हदस मुक्की ही नहीं। सुने जे, ध्यान करें जे, इसलिए कि मौज़ा नहीं उठाता हदस को मगर पूरे वुज़ू के साथ, और पूरा वुज़ू पाया ही नहीं गया तो पहलो इन्हें वुज़ू टूट गया जी। ए मसला समझे जे, अगे भी गुजरे है। बावजह अदम तजज़ी हदस के जवालन व सबूतन, सबूतन भाई अद्धा वुज़ू हो गया, पौना वुज़ू हो गया, इंज नहीं। वुज़ू शुरू करना है जिसले पैर धो के फारग होना है ना, हुण हुक्म लगना है कि की है पूरा हो गया। ना, ये बावुज़ू की है। एक पैर भी सुक्का, एक उंगल भी सुक्की तो असीं नहीं कह सकते की है, अजे बेवुज़ू। इसे तरह तजज़ जिहड़ा ना जवालन भी वुज़ू ख़त्म होना है, भी छोटी निक्की जी हवा निकले तो सिर्फ मूँह का वुज़ू टुटे, थोड़ी जी वड्डी निकले तो बाहां का भी टुटे, तो जो तो वड्डी हवा कढे तो सारा टुटे, इंज नहीं हैगा। ये समझा जे, ये जिहड़ी तारत है ना गुसल ते वुज़ू, ये सबूतन भी ते जवालन भी इन्हां विच तजज़ी, नहीं गुसल है तो है, नहीं तो नहीं, वुज़ू है तो नहीं,
ਅੱਧੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਵੁਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਐਸ਼ਾ ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਫੜ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਧੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਜੱਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਜੱਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ, ਵੈਜ਼ਾ ਤਵੱਦਲ ਮਾਜ਼ੂरो, इबारत बावेरा दी शरह में वो यूं है, और बहरल असहाबे उज़र, आज़ार जमा उज़र, और बहर क्या माना असहाबे उज़र वाले यार, साहब मैंने वाला यार। बहरल असहाबे आज़ार जब वुज़ू करें उज़र के साथ, समझे ना जी? या पाया जाएगा तमाम वुज़ू के बाद मौज़ा पहनने से पहले, पूरा वुज़ू कीता ते उज़र भी नाल है, या वुज़ू करने लगे उज़र कोई नहीं था, जे मौज़े नहीं पाए तो फिर बाहर निकल गए। पहले पहनने मौज़े के तो बस ये लोग मसा करेंगे जब तक वक़्त बाकी है, जब तक, क्योंकि माजूर का वुज़ू वक़्त तक होता है। बहरहाल जब वुज़ू करे माजूर और पहन ले मौज़े पहले तारी होने अपने उज़र के, तो बस ये मसा करेगा मिसल सहियों के पूरी मुद्दत तक। समझ आ गई गलती कि नहीं? अच्छा, फला यमसाहु खुफ़हु बादहु, और जेकर उन्हें मौज़े इंज नहीं पाए, उस लिए उज़र आ रहा सी तो मौज़े पाए ने, इसलिए कि वुज़ू माजूर का बातल हो जाता है खुरूज वक़्त के साथ। क्यों जी? इन तो वुज़ू कीता है बावजह ज़ाहिर हो जाने हदस साबिक के, बस अगर जायज़ हो मसा बाद इसके तो फिर अलबत्ता मौज़े खुफ राफ़े लिल हदस बन जाएगा, माने ना रहेगा। हालांकि ये राफ़े नहीं है, सिर्फ माने है। एक शर्त दूसरी जी, और शर्त सानी, ढकना दोनों मौज़ों का टखनों के लिए जवानिब से। मौज़े इन्ने होण उंगलियां वाले पासों पा के लियाओ तो गिट्टियां तो उत्ते चले जाने, ते चवां पासों घेरे, एक पासे नहीं भी पूरा उत्ते चढ़े, ये भी शर्त। बस हुण भी जी मौज़ा अगर उतों खुला है उन्हें सुआया है, उतों वेखो इंज करके उंगली नाल फड़ के ते विचों गिट्टा नज़र आ जाता तो हरज तो कोई नहीं। बस नहीं नुकसान देगा नज़र करना काबैन का ऊपर से, मौज़े के ऊपर से, छोटी पिंडली से जी, उतों बंदा इंज करके ते वेखे ते नहीं ज़रा देगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। वल्लज़ी, और वो मौज़ा जो ना ढके काबैन को, किसको? भी मौज़ा है तो छोटा है तो गिट्टियाँ तक नहीं। अंदर मसला थोड़ा मुश्किल ज़्यादा, जब के बांधी जाए उसके साथ मोटी शय जैसा कि जूख, तो सही है मसा उसके साथ। जूख की शय से कलंदरी है ओने वे मौजे बनवाए ना चमड़े दे, गिट्टियां तो थल्ले तक, समझी जे, ते उतले पासे नाल मोटा कपड़ा सिलाई करा के उतना चाट लिया, तो पिछा मौजा सारा किए उता कपड़े दे, तो ये सिहुल मसवल है। इस उते मसा कपड़े ते नहीं करना तो उंगलियां ते कदम दे उत्ते वे तो वो तो चमड़ा उत्ते है वे जी, समझी जे। आ एक आया जो मौजा इंज दा वी जी, ओ वेखो शरा, और ये जैसे ज़रबूल उस इलाके च
عبد جوڑے عبد. اور وہ آل شام کے عرف میں وہ ہے جس کا نام ہے مرکوب کی. اہل مصر کے عرف میں جیسا کہ تحفۃ الاخیار میں ہے. یہ جو عربی کہتے ہیں غلام کو گالی دیتے ہوئے ضربون، یہ تخفیف ہے. اصل لفظ ہے ضربول یا جتی جئیا. پنجابی چ گال کی اجا موزے جایا تو وہ لفظ کی ہے وہ جڑا جوڑیا ہوندا ہے بھی پہلے تھلے چمڑے دا تے اوتے اون دے نال کپڑا لا لیا. سمجھی؟ انج بھی ہوندے سن موزے جی. بسم اللہ الرحمن. اچھا جی، اذا خیتا بہی سخین، یہ تمثیل بسخین هو المذہب، خلاف ہے واسطے اس کے جس پر اہل سمرقند ہے. جواز مسح سے جب کہ ڈھکے کعبین کو لفافے کے ساتھ. بھئی اے جڑا نا تھلے تک تے چمڑا ہے تو اتنے لفافہ نال جوڑ کے انہوں لفافہ اس زمانے چ کنوں آندے سن، اج کوئی نہیں. مقصد یہ ہے کہ تھلے چمڑا ہے گٹیا تو تھلے تک سارا چمڑا ہے سارے پاسے، اتنے کو موٹی شے نال سلائی کر کے جوڑ لیے جیڑی اتنا پنڈری تک چڑھی ہے. اس موضوع تے مسا جائز ہے. انج دے ہیں کوئی نہیں، اگر کوئی بنوانا چاہے تو پھر بھی پوچھے مسئلہ تے جی مسا ہو جاتا ہے. اور شرط تیسری کتنی؟ ممکن ہو پے در پے چلنا ان دونوں میں، یعنی موضوع میں. موضے پا کے نا تو کی کرے ٹر سکے جی. انہاں تے مسا جائز ہے، پاویں وہ موٹے کپڑے دینے پاویں وہ چمڑے دینے. پس منادم ہو جائے گی رخصت باوجہ اپنی شرط کے منادم ہونے کے. اور وہ کیا ہے؟ پے در پے چلنا. اگر وہ پا کے ٹر نہیں سکتا، پیراں چو لے جاندے نے یا اینے پتلے نے بھی فائدہ ہی کو نہیں، انہاں تے مسا. اچھا جی، لہٰذا پس نہیں جائز مسا موضع پر جو بنایا گیا زجاج شیشے سے یا لکڑی سے یا لوہے سے، بوجہ اس کے جو ہم نے کہا ہے. اے پا کے بندہ ٹر سکتا ہے؟ یہ ٹر ہی نہیں سکتے. اے دیکھ لو نال شرط امکان و مطابات المشی ایل معتاد، ایل ایک فرسخ پس اکثر. سنیں جی، یا مراد قطع مسافت سفر نہ جا سکے. بلے بلے. اور اول کے ساتھ جزم کیا ہے درر میں. اگے جی، اور شرط چوتھی نظر آ رہی ہے، خالی ہونا ہر ایک کا دونوں موضوع سے پھٹنے سے، پھٹے نہ ہوں. اندازہ 3 انگلیوں کا قدم کی چھوٹی انگلیوں سے، قدم کی چھوٹی انگلیوں سے. یہ 3 چوکھیاں دلے اکثر حکم الکل. ان قدم دی انگلیاں دا مطلب ہے بھی جڑے پیر دی انگلیاں نے نا 3 انہاں دا اتلا پاسا، اگلا منہ نہیں مراد بھی چیر آیا ہوئے، بلکہ پیر 3 انگلی 3 ہے نا جی، ہیں 3 انگلیاں اتوں نظر آؤں پہ نے. جنہ اتلا بنتا ہے نا اتلا اونا پھٹیا ہوئے تو پھر مسا ٹھیک نہیں، اس تو کاٹ ہوئے تو پھر اجازت. سنیں جی، پیر دیاں چھوٹیاں انگلیاں چیچی والے پاسے ہوگا، اس لیے کہ یہی جو انگلیاں ہوتی ہیں نا یہی محل ماشی ہیں. یہی انگلاں نال ہی بندہ شے پھڑدا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. انگلاں کٹیاں جان تے تلی نال بندہ کوئی شے نہیں پھڑ سکدا. اور ایویں پیراں نال ٹرنا جڑا انگلاں نال ہے، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ دا. سبحان اللہ. اچھا جی،
اور اختلاف کیا گیا ہے انگلیوں کے اعتبار میں مضمونہ یا مفرجہ، ملی ہوئی یا کھلی ہوئی۔ وہ تین انگلیاں نے نا شد ویکھو اے بے انج کر کے بھی کھلیاں انہاں دا اتلا سہز مراد ہے یا پیچ کے تے مراد، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ درمیانہ رستہ ہے بھی جی عموماً ہوندیاں نے جی، جیون بڑیاں سوکھتے گئیاں نے جی، نہ کھلیاں نے نہ چوکھی پیچھیاں نے جی۔ اچھا جی ہن سنیا جی، موضع جتوں بھی کرو پھٹیا ہوئے تین انگلیاں دے برابر مسا ٹھیک نہیں، پس جب کھل جائیں انگلیاں، اگر موضع پھٹیا ہے انگلیاں والی تھاں تو اعتبار کیا جائے گا انگلیوں کی ذات کا، اوتھے تین پوریاں کرنیاں نے۔ پیچھا جتوں پھٹیا ہے تین چھوٹیاں دا اندازہ ہے، انگلیاں والی تھاں تو پھٹیا تو خود دنیا کا اندازہ ہے۔ پس نہیں نقصان دے گا کھل جانا ابہام انگوٹھے کا اپنے پڑوسی کے ساتھ، انگوٹھا تے نال والی انگلی یہ دونوں اتوں موضع پھٹیا ہوئے، اگر جے پہنچ جاتا ہے اندازہ تین چھوٹی انگلیوں کو صح پر، لیکن انہیں دونوں تو پھٹیا ہوا تے اس نال بس جائز ہے۔ مسا جائز۔ سنیا جی جی انگلیاں تو پھٹے تو خود انگلیاں مراد نے، پچھوں پھٹیا ہوئے اتوں تھلوں تے او چھوٹیاں تین انگلیاں۔ اچھا جی اور خرق طولن داخل ہوتی ہیں اس میں تین انگلیاں، اور نہیں دیکھی جاتی کوئی شے قدم سے چلنے کے وقت اس کے سخت ہونے کی وجہ سے، تو یہ پھٹن نہیں مانے۔ اے چیر آ جائے نا تو اندر وچ بھی تین انگلیاں پی جاندیاں نے، اینا لمبا چیر ہے لیکن وہ چمڑا موٹا ہے، چلیے تو انج کر کے کھل کے وچوں پیر ننگا نہیں ہوندا تے بس جائز ہے۔ ہوندا ہے تو تھوڑا جہا ہوندا ہے جی، کیونکہ جلے چلنا ہے نا تو ظاہر پھٹی شے نے جلے تل پینا تھوڑا جہا کھلنا ہے، لیکن اینا نہیں کھلدا کہ وچ تین انگلیاں سامنے آ جان، اینا نہیں تھوڑا ہے، تو لہذا بس جائز ہے۔ اور نہ ملایا جائے گا وہ جو تین انگلیوں سے کم ہے رجل سے اس کی مثل کے لیے دوسرے سے۔ یہ دو موضع تھوڑے تھوڑے پھٹے ہون نا تے ملا کے تین انگلیاں دی مقدار نہیں بنانا، کنہ وچوں موضعاں وچوں بہت ساری جگہوں تے وہ چیزاں کٹھیاں کری دیاں نے، لیکن اتنے دو موضعاں دی پھٹن نہیں کٹھی کرنی، ایک اگر مختلف جگہوں تو پھٹیا ہے تو وہ کٹھا کرنا ہے بھی تینوں انگلیاں دے برابر ہے کہ نہیں، دو دا پھٹن کٹھی۔ اچھا جی تے جڑا کٹھا کرنا ہے، اور اقل خرق میں نہیں پھٹنا جو جمع کیا جائے گا وہ ہے کہ داخل ہو جائے اس میں مسلہ، کیا داخل ہو جائے؟ مسلہ کون؟ موٹا سوا کی آشابہ سے اے داخل ہو جائے، اینے پھٹن ایک تے ہون تے کٹھے کرو تے تیناں انگلاں دی مقدار ہے تے آشابہ سے، اور نہیں اعتبار اس پھٹن کا جو اس سے کم ہے، جیڑی سوئے داخل ہونے کو میں چھوٹا ہے نا انہاں سوراخاں دا دھیان کرو، شرح دیکھو میرے سزادیوں، من اصغر اصحاب القدم، یہ ظاہر روایہ ہے کہ کنیاں انگلیاں دا اعتبار ہے پیر دی چھوٹیاں، اور حسن کی روایت میں حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ آپ کی روایت میں اعتبار ہے اندازہ تین انگلیوں کا ہاتھ کی انگلیوں سے، کن سے؟ اے تین انگلیاں دی کانڈا جڑیاں سامنے ایتھوں اینا، اور اختیار کیا اس کو راضی نے اعتبار کرتے ہوئے مسے کے ساتھ، چونکہ سر دے مسے وچ جڑا ہے نا تین انگلیاں دا مسا ہو جائے تے موت اعتبار ہے نا استغفر اللہ، جڑا نا موضعاں دا مسا تین انگلیاں نال کر دیے تے کی ہوندا ہو جاندا ہے، تو نہ کہ پھٹن بھی اسے نال ہی ناپنی، جدوں مسا جو انہاں نال ناپنا ہے، اے کو سر دا مسا نہیں بھول گیا
دھیان کرا جب نکیو. اچھا جی. اور اعتبار کیا 3 انگلیوں کا جس جگہ سے بھی ہو بعد اس کے کہ ہو اسفل من الکعبین، اور یہی ظاہر ہے متون کے اطلاق کا. ایک گٹے نے نا گٹے جنہ پیر دھونا فرض ہے اس تک جڑا موضع ہے نا اس دا پھٹن اعتبار ہے. گٹیاں تو اتنے موضع گوڈے تک چاڑ دے اتنے بھی شک 7 تھاواں تو پھٹیا ہوئے کوئی اعتبار نہیں. اونے دا اعتبار ہے جنہ پیر دھونے والی تھان تے موضع ہے تو وہ کنے گٹیاں تک. وہ دیکھو اعتبار کیا گیا 3 انگلیوں کا جس جگہ سے بھی ہو بعد اس کے یہ کہ ہو ٹخنوں سے نیچے اوپر نہ ہو. اتنے ہوئے تو اس پھٹن کا کوئی لحاظ نہیں. اور متون کے اطلاق کا یہی ظاہر ہے. اور اختیار کیا اس کو سرخسی نے اور کمال رحمہ اللہ نے، اگرچہ قدم کے نیچے ہو یا ایڑی میں پھٹا ہوا ہو تاہم اس کا لحاظ اور کرنا ہے نہیں. یاد دو تھلوں پھٹ جائے اڈی تو پھٹ جائے ایک گٹیاں تو تھلے نہیں اس کا لحاظ نہیں بھی یہ بھی پھٹ گیا جی. اور بعض نے کہا ہے پھٹن قدم کے نیچے نہیں مانے جب تک نہ پہنچے اکثر قدم کو. یہ دوجا قول ہی بھی تھلے والے پاس پھٹ جائے نا تے تھلے جڑی تلی ہے پیر دی چوکھا حصہ پھٹا ہے تو تھوڑا سلامت ہے ہون نہیں ٹھیک تے جے زیادہ سلامت ہے تھوڑا پھٹا ہے تھوڑے 3 انگلیاں دی مقدار ہے تے تاں مسا ٹھیک ہے. یہ بعض دا قول ہی پہلا ہو جڑا پڑھے ہو ہے کہ بھی ہو جتوں میں پھٹے اعتبار کرنا ہے. اور بعض نے کہا ہے اگر نکلے عقل ایڑی کے نصف سے تو نہیں مانے وگرنہ مانے ہے. اڈی ہے نا ان دا ادھا حصہ جڑا ہے نا جی وہ موضع جڑا نا پھٹیا ہے تے ادھا نہیں تے کی آکھیا نے عقل ہونا نا ایڑی کے نصف سے عقل تو پھر مانے نہیں. اگر عقل نہیں بلکہ ادھا یا ادھے نال چوکھی پھٹے ایڑی والی تھان تو تے یہ مختلف قول جے لیکن اعتباروں سے پہلی گل ہے کہ جتوں میں پھٹے تو کنا اعتبار ہے چھوٹیاں 3 ہیں. اچھا جی او لا یمنعو لا اور مانے کیڑی شے ہے وہ منفرج ہے وہ کہ دیکھا جائے وہ چمڑا جو نیچے ہے پاؤں سے یا مندم سے وہ کہ منفرد جو مشج کے وقت پس اعتبار موضع کے کھلنے کا چلنے کے وقت ہے نہ کہ رکھنے کے وقت ہے. وہ اسی نا کہ چیر آ گیا ہے وہ بھی چلنے دے وقت کھل جاندہ ہے 3 انگلیاں دے برابر تے ہن مسا ٹھیک نہیں ہے تو جے نہ کھلے تے. اور نہ ملایا جائے وہ جو 3 سے کم ہے. یہ 2 موضع ہیں برخلاف نجاست متفرقہ کے 2 موضوع میں کچھ اس موضع تے نجاست لگی کچھ اس تے لگی یہ کٹھی کرنی ہے. یہ اگر ہو گئی ہے بے درم تو زیادہ تے تونا فرض ہے یا کپڑے میں لگی ہوئی وہ مختلف جگہ ستھن تے پہنچے تے کوئی باں تے کوئی کانڈ تے کپڑے تے وہ ساری کٹھی کرنی ہے. یا جگہ میں ہو تو جس جگہ نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی جمع کرنی ہے. بدن میں ہو تو یہ بھی جمع کرنی ہے. ہاں او فلم مجموعے اور باب خلاف انکشاف العورت اے میں اگلی شرمگاہ پچھلی شرمگاہ تھوڑی تھوڑی ننگی ہے تو کٹھی کر کے تے سمجھنا ہے کہ بھی کنی ہوئی ہے فَإِنَّهُمَا يُجْمَعَانِ. لیکن موضع جڑے نے نا یہ دونوں دا پھٹن جمع اے باقی بہت ساری چیزاں نے جڑی جمع کر کے تو انہوں دا حکم ہے جی. اچھا جی وَأَقَلُّ خَرْقٍ يُجْمَعُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ. بھی کم از کم پھٹن جڑا ہے نا بھی صوبے جنہ ہوئے تو انہوں جمع کرنا ہے. ذکر کیا ہے خزانت الفتاوی میں اور توشیح میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ کہ نہیں جمع کیا جائے گا خروق کو برابر ہے کہ ہوں ایک موضع میں یا 2 میں.
ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ जमा नहीं करना। राजी हुए हैं इसके साथ कमाल, और कभी किया इसको इब्ने अमीर हाज ने, और कुव्वत दी है इसी मसले को बाहर में, लेकिन रद्द किया इसको नहार ने। एक भाई जेड़े ने वो कुव्वत दे रहे ने, दूजे रद्द कर रहे ने। फल युराजे, बस चाहिए कि मुराजत करें उनकी, जो कसद करता है उनका। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से ये रवायत है, तो इस रवायत को बहुत सारों ने कबूल किया है, बहुत सारों ने भी जो फटन है ने इसको जमा नहीं किया, देखा एक मौदे जो दिखा दो चौबे। बहरहाल इबादत का मसला है, एहतियात है, एहतियात का ज़रूर लिहाज रखा जाए। चलो, और शर्त खामिस कितनी? इस्तिमसाकुहुमा, रुकना दोनों मौज़ों का पाँव पर बग़ैर बांधने के, उत्ते रस्सी शस्सी नाल बद्धे ना होण, ये खुद रुकन बावजह अपनी सख्ती के सखानत के। चमड़े दे तो रुक जाते ने ना, वो तो शहर जहर हुण पैर पाने वास्ते साइड तो जंजीरी लगी है ना भी होवे तो खुले होण विचों उत्तों पैर विच पै जाए ते मौजा उत्ते चाढ़ दे, चमड़े दा तुरदे रहो, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि पतला नहीं सलाहियत रखता कताए मुसाफत के लिए, भी वो बगैर बांधने के पाँव पर रुके वो। सुनी जे गल, इस वास्ते जुराबां ते मसे नहीं भी एक रबड़ उत्ते ना होवे ते ढिल के थले जा पैंदियां ने जी। और पिछे ना एक मसला रह गया सी, ओ भला यो तबरो मादू ना हो, लायक करते हुए उस छोटे फटन को सलाई के जगहों के साथ, हर सलाई सिलाई करो तो निके निके सुराख तो होंगे ने ना, लिहाजा भी सुबह तो छोटे सुराख ने, वो सिलाई दी हुक्म ने, वो सुराख शुमार नहीं होंगे। अच्छा जी, वापस चलो, ये भी शर्त आ गई जी। अगली शर्त, और शर्त छठी, मना करना दोनों मौज़ों का पानी के पहुँचने को जसद तक, पस ना जज़ब करें वो पानी को। चमड़ा फिर तो थले नहीं ना जाना, रक्सीन है तां भी नहीं, मोटा कपड़ा है तो फिर हुंदा है। इंज दे ना होण के पानी जज़ब करके तो पैर भी सारा धोता जावे जी, इंज दे ना होण, इन्ने कम अज़ कम मोटे होण। सुने? और शर्त सातवीं ये कि बाकी रहे हर पाँव के साथ कदम के अगले हिस्से से अंदाज़ा 3 उंगलियों का, हाथ की छोटी उंगलियों से। पैर अगले पास्यों, उंगलियां तो पिछा टोर, ते जिथों चढ़ाई शुरू हुंदी है इथों तक जिहड़ा पैर है वो जिहड़ा रखी दा थल्ले, ये वे मसे दी जगह, ये की है ते ऐ नहीं 3 उंगलियां ऐ छोटियां, इंज करके इन्ना पैर कम अज कम अगों अगों कटिया भी जाए तो पिछे इन्ना होवे को सुते 3 उंगलियां बंदा ते तां मसा ठीक है। जे तो भी कट रह गया तो फिर मसा नहीं। ध्यान करे जब ए बाकी रहे हर कदम से कदम के अगले हिस्से, अगला जरा थले रखी दा है, अंदाजा कितना? हाथ की छोटी उंगलियों से। वजह ताकि पाया जाए मिकदार मफरूज मसे के महल से, क्योंकि 3 उंगलियां उत्ते रखनियां पे के एक ही है तो कम अज कम इना पैर होवे। पस जब काटा गया पाँव टखने के ऊपर से, एक पैर गिट्टे तो कट गया। ऐ मिसाल तो अल्लाह ताला माफ़ करे बचाए सोने का सदका, शुगर आ लोगों की लत्तां कटियां जान, एक लत्त बाकी है तो जायज़ है मसा बाकी के मौजे का। चूँकि मौलवी जी एक तो पूरा माल ही ख़त्म हो गया, गिट्टे तो कटिया गया,
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਸਾ ਪਾਵੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸਾ جائز ہے ਮੌਜ਼ਾ ਪਾਏ ਤੇ ਮਸਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ کہ دوسرا محل کوئی نہیں رہا اور اگر باقی ہو ٹخنے سے نیچے اقل 3 انگلیوں سے تو نہ مسا کرے ہن کس دا مسا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا ہوندا بھی دیندا بھی باوجہ فرض ہونے باقی کے غسل کے چونکہ جڑا بچ گیا ہے نا پیر وہ 3 انگلیاں کو تھوڑا ہے انہوں توڑنا فرض ہے کیونکہ مسے دی جگہ ختم ہو گئی جدو انہوں توڑنا فرض ہے تو ہن دوجے تے مسا نہیں کر سکتا وگرنہ کی لازم آوے گا اور وہ نہیں جمع کیا جائے گا خف صحیح کے مسے کے ساتھ اس کے مسے کے ساتھ اس کو جمع نہیں کہتے کی مطلب ہے اینو توڑنا ہے تو پھر دوجا بھی توڑنا ہے یہ تا ہے جی پورا مال ختم ہو گئے پھر ایک تے مسا جائز ہے جس لئے پیر تھوڑا رہ گئے 3 انگلیاں تو انہیں توڑنا فرض ہے ان لازم آوے دا غسل تے جڑا ہے نا مسا جمع کر دیں اس دی اجازت نہیں ہے کی او ویکھو جی اچھا جی اگے چلو پس اگر ہو اپنے قدم کے اگلے حصے کا فاقد اگلا حصہ کٹیا گیا تو نہ مسا کرے اپنے موضع پر نہ مسا کرے اگرچہ ہو قدم کی ایڑی موجود اڈی موجود ہے اتوں کٹیا گیا تھوڑا رہ گیا تے مسا نہیں کرتے اس لیے کہ نہیں ہے محل اڈی جو ہے وہ نہیں ہے محل مسے کے فرض کا اور فرض کیا گیا ہے دھونا اس کا سمجھے جی گل یہ تو شرح کون جی لگی تو یہ ساری وضاحت سی تاں بس نہیں لائی نہیں گل تم سمجھ آؤں دی پی مک گئی گل جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو مسے کی مد کنیاں شرطاں ہو گئی ہیں صاف پوریاں ہو گئی ہیں چلو مدت مسے کی خفین پر جس لئے وضو کر کے موزے پائے نے تے کنا ٹائم ہونو مسا کر سکتا ہے مرن تک لگا چلے کام یا کی حساب کتاب ہے اور مسا کرے مقیم 1 دن اور 1 رات اور مسا کرے مسافر 3 دن اور 3 راتیں 3 دن راتیں جیسا کہ روایت کی گئی ہے توقیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اخرجہ مسلم بے اتھے پیچھے ذکر آگئے بے سونیا نے یہ وقت دسیا ہے کہ مقیم اینا تے مسافر اینا اچھا جی انہیں وضو کر کے موزے پائے اے مدت کدوں شروع ہونی ہے جی مدت جتوں ہن 24 گھنٹے بنانے نے یا 72 گھنٹے بنانے نے اور ابتدا مدت کی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے حدث کے وقت سے ایسی حدث جو حاصل ہوئی ہے خفین کے پہننے کے بعد لیکن پہنے کدوں طہارت پر میں وضو کر کے موزے پائے تو ہون اس تو بعد جدوں پہلی باری وضو ٹوٹنا ہے تو اتھوں مدت جب تک وضو ٹوٹا نہیں مدت شروع کیونکہ وہ تو پچھلی طہارت غسل والی دھونے والی اللہ طہرن بھی زہر مسا کرنا ہی تھا جے پیر دھو کے یہی صحیح ہے اس لیے کہ ابتدا موضع کے منع کرنے کی حدث کے سرایت کو یہی ہے بے جڑا موضع نے حدث نو ڈکیا ہے وہ تو ادوں شروع ہے جدو حدث ہوئی ہے اس تو پہلے تو نے کیتا ہی کچھ نہیں اور وہ جو اس سے پہلے ہے وہ تو غسل کی طہارت ہے وہ تو پیر تو ہوتے سن جی ہن تو موضع پہلی باری وضو ٹوٹن تو پہلوں 10 باری موضع پائے لاوے کچھ بھی نہیں اور بعض نے کہا ہے کہ لبس کے وقت سے بعض نے کہا جس لئے موضع پانے نا اتھوں مدت شروع ہو جانی اتھوں ہو جانی او ویکھو ادھر او من وقت الحدث سے نظر آئی برابر ہے کہ
مسا کرے اس کے بعد یا نہ کرے پس نہ مسا کرے اچھا ہوئے بے انہیں جڑا ہے نا بھئی اے بے جڑا نا موزے وضو کر کے تو موزے پائے نے تو جڑا بڑا مضبوط ہے اللہ اللہ کرنے والا آج انہیں پائے تو 24 گھنٹے تک جڑا ہے نا جی وقت گزر گیا ہے جی تو انہیں وضو ہی نہیں ٹوٹا تو باقی برابر ہے کہ مسا کرے اس کے بعد یا نہ کرے پس نہ مسا کرے مدت کے بعد ولو ناسین اگرچہ بھول جائے بنا کرتے ہوئے اس پر وہ جو ظاہر ہے ان کے کلام سے افادہ السید یہ حدث کے وقت تو شروع ہونا ہے کتوں حدث کے وقت تو وہ وضو مسا کرے یا نہ کرے دا مطلب ہے بھی انہیں وضو کر کے موزے پائے نا تو پھر وضو ٹوٹ گیا اگوں کو جھوٹ جا بندہ ملیا جنہیں انہوں نماز تو غافل کر دیتا اگلے دن ایس وقت تک وقت گزر گیا وضو ہی کو نہیں کیتا اور پتہ میں مدت کی ہو گئی نہیں سمجھے گا بھئی ایک بندے دا وضو ٹوٹا ہے نا موزے پائے سن اس تو بعد کل اس وقت تک توڑے مسا کرے یا نہ کرے مدت ایویں مسافر دی بھی اے مطلب جی اللہ توہرن کیا کیا اے مائین اے توہر مائی ہوتے مطلب پانی نال تو کہ پھر موزے پا سکتا ہے پس نکل گیا تیمم جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے کہ تیمم کر کے موزے پائے نے تو انہاں موزیاں تے مسا کرنا ہی نہیں کیونکہ تیمم تو دو چیزیں ہیں تے جدو پانی ملنا ہے ادو پیر دھونے فرض نے بعض نے کہا ہے لبس کے وقت سے کس وقت سے پہننے کے وقت سے اسی کے ساتھ قول کیا امام اوزائی نے کنہوں نے بسم اللہ بسم اللہ اور بعض نے کہا ہے مسے کے وقت سے کس سے لہذا انہیں جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت نہیں گھنٹہ ٹھہر کے وضو کیتا ہے تو مسا بھی ادو ہی کرنا ہے تو مدت ادو شروع ہونے ہوں 3 قول آ گئے جی موزے پہننے تو مدت شروع ہوئے یا جدوں پہلی باری مسا کرنا ہے ادو شروع ہوئے ساڑھے نزدیک کدوں شروع ہوئے جدو وضو ٹوٹ گیا موزے پائے وضو کر کے تے وضو ٹوٹا چونکہ ہون جنے اپنی ڈیوٹی تے حاضر ہو گئے نے کون مسے نہیں موزے کیڑی ڈیوٹی دے کے انہیں حدث چک لئیے سمجھائی ہون تو مدت شروع ہوئے اور اگر مسا کیا مقیم نے کس نے اچھا ایک جملہ وقیل من وقت المسح بہی قال احمد امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے واپس چلو اور اگر مسا کیا مقیم نے کس نے پھر مسافر ہو گیا اپنی مدت کے پورا ہونے سے پہلے کیڑی مدت وہ کنی سی مقیم دی تے اجے 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تے انہیں سفر شروع کر دیتا ہے تو پورا کرے مسافر کی مدت کو ان دی مدت بڑھ جائے ان دی مدت اس لیے وجہ کی ہے جی اس لیے کہ اعتبار آخری وقت کا ہے جیسے نماز جیسے بندے نماز نہیں پڑھی نماز آخری وقت مسافر ہو گیا ہے تے او نماز قضا ذمہ آنی سفر والی تے جے پڑھے گا تو 2 رکعتاں پڑھے گا تے جے کر بندہ سفر وچ سی تے انہیں نماز نہیں پڑھی تے آخری وقت گھر پہنچ گئے تے ہن پوری ذمہ آ گئی آخری وقت کا لحاظ ہے اسی طرح یہاں بھی آخری وقت وچ مسافر ہے یا مقیم ہے ہن دے دوجی صورت اور اگر اقامت کی مسافر نے کس نے بعد اس کے کہ مسا کر چکا تھا ایک دن اور ایک رات کون تے کی بن گیا
مقیم بن گیا تو اتار دے اپنے موضوع کو. اتارنے دا مطلب یہ بھی مسا مدت ختم بے ہن وضو کرنا ہے تے موزے لا کے تے پیر. ہونے نہیں. اس لیے کہ سفر کی رخصت نہیں باقی رہتی بغیر سفر کے. سفر دے وچ جڑے رخصتاں نے نا وہ سفر ہووے تے ہوندیاں نے. جلے سفر خیر ختم ہو جائے تے وہ بھی ختم ہو جائے. رخصتاں بھی. اچھا جی اللہ اگر مسافر مقیم ہو گیا ہے, ابھی اس نے 2 4 5 گھنٹے پہلے وضو کیا تھا نا, وضو کر کے موزے پہنے تھے, ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے, وگرنہ بیں طور کے مسا کیا تھا اس نے یوم لیلہ سے کم, تو پورا کرے یوم لیلہ کو. کون مسافر مقیم بن گئے تے پچھلا جڑا انہیں وضو کیتا سی نا اس تو اجے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تے گھر آ گئے تے مزید اونا ٹائم مسے کر سکتا ہے. اس لیے کہ وہ دونوں یعنی یوم لیلہ مدت ہے مقیم کی. کس کی؟ لأن العبرۃ لآخر الوقت, اور یہ اس لیے کہ مسا حکم ہے جو تعلق پکڑتا ہے وقت کے ساتھ, پس معتبر اس میں آخری وقت ہے. جڑی شے کہتا ہے ایک وقت نال تعلق پکڑ دی ہے نا, ان میں آخری وقت کا لحاظ ہوتا ہے. کس کا؟ اے شاباش. اچھا جی فرض المسح, مسح کا فرض کی شے, مسح کا فرض. اور مسح کا فرض کنا ہے؟ اندازہ 3 انگلیوں کا ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے, یہی اصح ہے. جڑیاں 3 انگلاں نہیں ہے, اے 3 انگلاں پہ کے اے موزے دے اتے رکھ دیتی ہیں انج کر کے تے فرض پورا ہو گیا. اے چھکنا اگوں آ رہا ہے وہ سنت ہے. 3 رکھ دیتی ہیں نا, کی ہو گیا؟ فرض پورا ہو گیا. اے اگلیاں انگلاں تو لے کے اے چڑھائی تک جڑا سارا پیر ہے ایتھے کسے تھاں تے انہیں انج رکھیاں تے کی ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہی 3 انگلیاں آلہ ہے مسح کا. یہ ہاتھ مسح کرنے دا آلہ ہے, اور 3 اکثر ہیں ان کا, لہذا للاکثر حکم الکل. اور اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے سنت, اسی کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے. سمجھے پہ ہو؟ اسی کے ساتھ سنت وارد ہے. مسئلہ جی پس اگر تر ہو گیا اندازہ اتنا, اے جو موضع تو 3 انگلیاں دے اندازے دے مطابق کی ہو گیا؟ گلا ہو گیا. اگر جے کپڑے کے ساتھ یا اوپر سے پانی گرنے کے ساتھ تو جائز ہے. جائز ہے. یہ جائز ہے. اچھا آ گئے نا لفظ اصابے, کی آ گئے؟ اصابے. تو کہندے نے لفظ اسباؤ یہ مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے, لہذا اندے بال ضمیر مذکر دی لٹائیے مؤنث دی لٹائیے, دونوں ٹھیک نے. اچھا جی 1 منٹ کا پورا کر لیجیے. اور مسح کا محل کی شے ہر قدم کے اگلے حصے کے ظاہر پر ہے. ہر قدم دا جڑا اگلا حصہ, اگلا مطلب گٹیاں تو اگلے پاسے, ان دا اتلا پاسا ہے, ان دا تھلے والا پاسا نہیں. اور کنی واری؟ 1 مرتبہ. کنی واری؟ 1 مرتبہ. پس نہیں صحیح قدم کے باطن پر, نہ قدم کی ایڑی پر, نہ اس کے جوانب پر, نہ پنڈلی پر, اور نہیں مسنون مسح کا تکرار. مسح کا یہ مسنون نہیں ہے. شرح دیکھو جی. اور فرض المسح یہ فرض اعتقادی ہے اصل مسح کی حیثیت سے, اور فرض عملی ہے مقدار کی حیثیت سے.
ਅਸਲ ਮਸਾ ਫਰਜ਼ ਇਤਕਾਦੀ ਬੇ ਮਸਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਦੀਸਾਂ ਮੁਤਵਾਤਿਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਅਮਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 3 ਉਂਗਲਾਂ। ਮੇਨਾ ਸਗਾਰੇ ਸਾਬਿਲ ਯਦੇ व इल्लम तकुन साबिया हो, अगरचे ना हो उंगलियां उसकी। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਗਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ? 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇ ਤਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 3 ਉਂਗਲਾਂ, ਤਲੀ ਭੇਂਕ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 3 ਉਂਗਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਹੋ ਵਾਲਾ ਸਹ ਹੋ ਯਹੀ ਅਸਹ ਹੈ कि बे 3 ਉਂਗਲਾਂ छोटियाँ। इसी पर नस की इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने, और फ़र्ज़ वो यही मिकदार है हर पाँव से, भी हर पैर उत्ते 3-3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕਰੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ, हर पैर ते ਉਹ मसे मौजे उत्ते। बस अगर मसा किया एक मौजे पर अंदाज़ा 2 ਉਂਗਲੀਆਂ का, दूसरे मौजे पर अंदाज़ा 4 ਉਂਗਲੀਆਂ का, तो 6 तो हो गई है ना, लेकिन लम यजुज़ जायज़ नहीं, हर मौजे उत्ते बखरियाँ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ। और ना उसके चारों जवानिब बलाओ बे जवानिब अरबाए, मुनासिब ये है ये कि जायज़ हो। अगर उसने मौज़े के चारों तरफ से मसा कर दिया ना जी, तो कहते हैं कि मुनासिब ये है कि क्या हो? जायज़ हो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा उता भी तो नाल लगा है ना चमा पासे हो, तो 3 ਉਂਗਲੀਆਂ के बराबर बनता है। लेकिन ये कि आप सोच के भी इन्ना होया कि नहीं, एडा पुट्ठा क्यों करना है? अच्छा जी, बुलाओ। अच्छा, और अगर एक उंगली के साथ 3 मरतबा, अगर 1 उंगली के साथ अगर ले हर मरतबा नया पानी, और ताकीक मसा करे दूसरी मरतबा उस जगह के गैर का के मसा किया पहले, तो काफ़ी है उसको, वगरना नहीं काफ़ी। ए देखो 1 ਉਂਗਲੀ ਪਈ ਨਾ ਐ ਤੇ ਮੌਜ਼ੇ ਐ ਪੈਰ ਦਾ ਮੌਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਭੇਂ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਭੇਂ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਮੁੱਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਜੀ? अच्छा जी, आख्या भी नवा हर बारी उंगली नवी पे के उत्ते रखे, माज शर्त की है पानी का नया होना अखीरा में। अखीरा तो मुराद आ जी सूरत बयान की थी है, जान करा जी, इसलिए कि अव्वल के उठाने के साथ हो गई तरी मुस्तामल। वो तरी एक बारी उंगल ला के रखी तो तरी की होगी आ जी नाल लगी, बस ना मसा करे इसके साथ सानियन जी। और भी तरी इसमें महज बाकी है बाद मसे के, बस नहीं जायज़ इसके साथ मसा। मसा करके जी हाथ नाल तरी बचे ना उनदे नाल मजीद मसा नहीं कर सकीदा। जैसा कि मसा करना तरी के साथ जो बाकी हो, सर के मसे के बाद सिर दा मसा कीता है, हथ गिले ने, ये मौजा तो फेर दईए, ये मसा ठीक नहीं है। ये बरखिलाफ तरीके जो गसल के बाद है, ओह बामा धो के जी तरी बची उहदे नाल मसा ठीक है, गसल तो बाद जी तरी उहदे नाल मसा ठीक है, जी मसे तो बाद तरी उहदे नाल मसा नहीं है। इसलिए कि क्योंकि सुनो जी मसे तो बाद तरी बची है ना वो तरी मुस्तामल होगी, लेकिन गसल में केड़ी शय मुस्तामल होंदी है, इसलिए कि इस्तेमाल यानी मुस्तामल होना माज मौसूफ होता है उसके साथ पानी जो बहने वाला है जुदा होने के बाद, न के तरी। धोने में जो मुस्तामल शय है वो है जो पानी माल से गुजर कर नीचे चला गया है, जी नाल तरी वो मुस्तामल नहीं, ते मसे विच ते शय जारी को नहीं होनी, उत्थे तरी ते है लिहाजा मुस्तामल हो गई। जब जान लिया तूने इस बात को, वो जी शरा नहीं सैयद बादशाह दी
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਲਾਮਾ ਤਹਤਾਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਵਕਦ ਤਗਾ ਕਲਮਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਫਿਸਲ ਗਈ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਰਤ ਮੁਕਦੀ ਪਈ ਵਕਦ ਤਗਾ ਕਲਮਹੂ ਉਹ ਅਦਬਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਇੱਥੇ ਫਿਸਲ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਨੂਰ ਅਲ-ਜ਼ਾਦ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਸੀ और जब जान ली तूने ये बात तो जान इस बात को वो के ज़िक्र किया उसको सैयद ने अपनी शरह में सवाल और जवाब से वो शय साकित है और कलाम उनकी ततिम्मा में मुनाफी है वो के ज़िक्र किया उन्होंने उसको उससे पहले और वो शय के ज़िक्र किया उसको यानी ओज़ोनैन मसा किए जाते हैं सर के पानी के साथ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰੀ ਮੁਸਤਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਮਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਵਾਬ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣਿਓ ਵਜਾਏ ਵੇ ਫਜ਼ਾ ਕਾ ਪਸ ਇਹ ਬਵਜਾ ਕੌਲ ਆਪ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि ओज़ोनान सर से हैं ओज़ोनान और नई वजह सवाल के लिए वो कि लाए हैं उसको इन दोनों में इसलिए कि हदीस जड़ी सोने दा फरमान हमल की जाएगी कि दोनों कानों के मसे की सेहत पर सर के पानी के साथ ना कि ये माना है कि कन हकीकतन सिर विचों ने वो तो पता हर किसी को कन सिर दे नाल लगे ने जिस थां ते ये जो फरमाया कान सर से हैं मतलब है सिर दा मसा करन लगे कन विच दाखल ने ਲਿਆਜ਼ਾ ਉਸੇ ਸਾਰੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਮਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਇਹ ਬਈ ਸਿਰ ਦੇ ਮਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਦਾ ਮਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਠੀਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਵਕਤ ਤਗਾ ਕਲਮਹੂ ਫੀ ਹਾਜ਼ਲ ਮਹੱਲੇ ਫਲਯਤਨਬਾ ਲਹੂ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੋਗਾ ਪਿਛਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੂਜਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਾਵੇ ਮਲੇ ਵੈਸ ਹੋ अच्छा जी ओ फैन इब्तला कदरुहा जी लेकिन नहीं हासिल होगी इसके साथ सुन्नत जैसा कि सूरतैन साबिकैन करीबन सुन्नत ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇ ਕੇ ਆਪ ਪਿਛਾਂ ਛਿੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁन्नत ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੁन्नत ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੁਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੁਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓ ਏ ਤੇ ਬਾ ਬੋ ਬੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਈਏ ਤੇ 9 ਅਸਬੋ ਅਸਬਾ ਅਸਬੇ ਇਸਬੋ ਇਸਬਾ ਇਸਬੇ ਉਸਬੋ ਉਸਬਾ ਉਸਬੇ समझ आई है इंज और 10वीं है कि बर वजन उसफूर उसबू की 10 ਲੁਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਬੂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਆ ਓ ਏ ਬਾ ਬੋ ਬੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇ अच्छा जी महले मसा की अला ज़ाहिर मुक़द्दम कुल्ल रिजलिन अगर मसा किया उस हिस्से पर जो मिला है पिंडली को पिंडली केड़ी हाँ पिंडली हो पीछे मोटा गोश्त नहीं मुराद जितो चढ़ाई चढ़ दी या उसका जो मिला है मौजे के ज़ाहिर मुक़द्दम को या उंगलियों पर अकेला जायज़ है अगर पहुंच जाए फ़र्ज के अंदाजे को जी ऐशा बस अगर उसने मसा किया उस जगह को जो पिंडली को मिली हुई है वो पैर दा पब उंगलियां तो पिछा ते चढ़ाई तो पहले
ਇੱਥੇ ਮਸਾ ਕਰ ਦੇਵੇ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ जायज जायज ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ जायज ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। लेकिन एक भी फ़र्ज न पहुँच जाए भी इना हो जाए। और मुस्तहब है हमारे नज़दीक मसा असफाले ही मसहो असफाले ही, उसके असफल का मसा नीचे का मुस्तहब है इंदना मसहो असफल भी थले पासे होंगे ये नकी है ना, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं मुस्तहब हमारे गलत हो गया, तुम ला लिखा है तो बोलता नहीं पिया। नहीं मुस्तहब हमारे नज़दीक मसहो असफाले ही, उत्तों मसा करना थलों जायज़ नहीं है। जैसा कि गायतुल बयान दराया में और नुस्खा सैया बदाया में और इत पीछे हो गया साडा, और सुन्नत इंदा मालिक व ज़ुहरी व शाफी मसा है खुफ के आला का भी और खुफ के असफल का मसा उत्तों थलो दोवां पासे, मगर ये कि होश के असफल पर नजासत फिर उत्तों करना है, थलो नहीं, और थली नजासत साफ़ करनी है। कज़ाफ़ी दिराया और निस्बत की इसकी गाया में आइम्मा सलासा के लिए और इमाम इसहाक भी साथ है। अहसन ये है कि हो मसला ही पिछली गल मुक गई। अहसन ये है कि हो मसा कफ के बातिन के साथ और उंगलियों के साथ। ए उंगलियां ते थले वाले पासों इंज मसा होवे, इंज भी हो जाएगा, लेकिन अहसन की है उंगलियां दा बातन ते उंगलियां नाल मसा करे, तली नाल नहीं, इथों करना, ए अहसन है जेड़ा साबित है जी। अच्छा जी, वायुश्तारा तो और शर्त है ये कि वाक़या हो मसा मौज़े पर ऐसा मौज़ा कि उसके नीचे कदम हो, उसके नीचे उस उत्ते मसा करे। समझ आई है जी, ध्यान करो बने क्यों भाई मसा करे उस मौज़े पर जिंदे थले कदम हो मसलन कदम इना तो मौज़ा उस इना पाएगा, बेला भी है उथे ना मसा करे, उथे करे जिंदे थले कदम में ध्यान करे। मसले गुजरे जी पीछे भी, पिछली किताब भी। जैसा कि बाहर में है खुलासा से, अच्छा खैर नीचे कदम हो, हत्ता कि अगर हो मौज़ा खुला ओ वड्डा आगा और बाज उसका खाली है कदम से, समझाई ना, मौज़ा का लंबा है बस मसा किया खाली पर तो फरमाया। अच्छा गल मुकी। हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, लोगों अगर होता दीन राय के साथ, किसके साथ, तो अलबत्ता होता मौज़े का निचला हिस्सा औला उसके आला से मसे के साथ। मुराद असफल से वो जो मिला हुआ ज़मीन को, क्योंकि बवजह होने उसके महल इसाबत औसाख और मिट्टी शिट्टी थले लगी कुत्ते लगी है, लेकिन चूँकि सोने मसा किते कीता है, बस गल ख़त्म। जैसा कि बुरहान हलबी ने कहा है और शारे मिशकात ने, ना कि वो के कौल किया उसका कमाल ने, उन्हें कहा जी मुराद वजह वो जो मुलाकी है चमड़े को, भी हज़रत अली दे फरमान दा मतलब है रज़ी अल्लाह ताला भी भी अंदरों हथ पा के करना सी। ये हुण किन्ना आख्या अलामा कमाल ने, हालांकि मुराद ये नहीं, मुराद की है थलों, और चमड़े दे थले पासों बाहरों तली वाले पासों, उन्हें आख्या जी मुराद की है कौल दा विच हथ पा। ते भी कि हर आलिम कोल कोई ना कोई जुमला हो जाता है जिहड़ा दसदा है भी ये किताब ला रैब नहीं। सुनी जी गल, ऐ गल जी। हुण बाबे री फरमांदे ने, पस अला लज़ूम के लिए लाजिम है आकिल पर इत्तिबा किसका, बतौर ताबुद। तो ताबुद दा माना समझा सी अल्लाह दी ताज़ीम ते तस्लीमन, सुनिया जी, बावजह आजिज़ होने बंदे के इलाहिया हिकमतों के इदराक से,
کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے شریعت جو کہے اس کو کریں، مانیں، چونکہ چنانچہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لاجک میں نہیں بڑھتی۔ سنیوں گل کہ لِعِجْزِهِ عَنِ إِدْرَاكِ الْحِكَمِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور تحقیق فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کنا فرمایا کہ اگر میں قول کرتا ہوتا رائے کے ساتھ ہو، میرے تے الزام دین والے ہو، تو البتہ میں واجب کرتا غسل کو بول کے ساتھ۔ بول کرے تو کی کرے؟ اس لیے کہ بول نجس ہے، متفق علیہ، شافعی بھی آندے نے بول کیے، اور وضو کو واجب کرتا میں منی کے ساتھ، اس لیے کہ منی کا نجس ہونا مختلف ہی ہے، شفاف ہے کہ نزدیک؟ تو لہذا میں تھے کہ وضو کرو، پیشاب کرو تو غسل کرو، سمجھائیے لیکن انجا کے امام صاحب نے، اور البتہ میں عطا کرتا مذکر کو وراثت میں انسا کا نصف، میں آنا کہ کڑی نو دگنا دیو، منڈے نو اس تو ادھا دیو، با وجہ انسا کے کمزور ہونے کے، لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے لڑکے دا دگنا ہے، اس پسند کہی ٹھیک ہے۔ امام صاحب فرمایا جو کہ عقل نہ گلاں کریے پھر تو انج ہونیاں چاہیے دیا سن، آئی سمجھ گئی سمجھ۔ ولا یسن تکرارہ، عطا فرماتے ہیں کہ 3 باری مسا مسنون ہے، 3 باری مسا مسنون ہے۔ سنی گل، چلو بھائی سنو پھر پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ترجمہ کرو مولویا کتھوں، اور شرط کیا گیا ہے، شرط کی گئی ہیں، اور شرط ٹھیک ہے جی۔ مسال الخفین کے جواز کے لیے 7 شرطیں، اول پہننا ان دونوں کو پاؤں کے دھونے کے بعد، اگرچہ وضو کے پورا ہونے سے پہلے، او کہ میں بے وضو سنت کے خلاف کی طرف سے پہلے پیر تو لے سو، جب کہ پورا کرے وضو کو ناقض للوضو کے حصول سے پہلے۔ بسم اللہ اور ثانی سطر ڈھکنا موضوع کا ٹخنوں کو، اور سطر ہما للکعبین، کعبین کے لیے بھی ٹخنے تک، اور تیسری ممکن ہو پے در پے چلنا دونوں موضوع میں، بس نہیں جائز موضع پر جو بنایا گیا شیشے سے یا لکڑی سے یا لوہے سے، اور چوتھی، اور شرط چوتھی خالی ہونا ہر ایک کا ان دونوں سے، دونوں کون؟ پھٹن سے، اندازہ 3 انگلیوں کا، قدم کی چھوٹی انگلیوں سے، اور 5ویں شرط رکنا ان دونوں کا پاؤں پر بغیر باندھنے کے، اور 6ٹھی شرط منع کرنا ان دونوں کا پانی کے پہنچنے کو جسد تک، اور 7ویں شرط یہ کہ باقی ہو قدم کے اگلے حصے سے اندازہ 3 انگلیوں کا، ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے، بس اگر ہو فاقد اپنے قدم کے اگلے حصے کا، میں وڈیا شڈیا گیا خیر ہو گئے،
تو نہ مسا کرے اپنے موضع پر مسا کرے اپنے موضع پر اگرچہ ہو قدم کی ایڑی موجود قدم کے موجود ایسا بس اور مسا کرے مقیم اور مسا کرے مقیم ایک دن ایک رات اور مسافر 3 دن 3 راتیں سنیو گل اور ویکھنا ولیلتن کی یہ مطلق بولا ہے شامل ہے وہ رات پہلی ہوئے تو پامیں اگلی ہوئے آن والی ہوئے یا پچھلی پس اگر موضع پہن ایک شخص نے کیڑے دن ہفتے والے دن طلوع شمس کے بعد جائز ہے اس کے لیے یہ کہ مسا کرے طلوع شمس تک کدوں تک ہاں باوجود ہے کہ لیل متوسطہ ہوگی ہے یوم سبت اور یوم احد کے درمیان کیونکہ شریعت وچ رات اگلے دن دی ہوندی ہے اچھا جی اور ابتدا مدت کی حدث کے وقت سے ہے موضوع کے پہننے کے بعد اتدراشیہ پڑھ لو حاضہ و صحیح و بعض نے کہا ہے لبس کے وقت سے اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام مزائی نے بعض نے کہا ہے کہ مسے کے وقت سے اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام احمد نے ان ایک مثال دیں دے جے اوتھے کونی سی ہے پس اگر بوزے پہنے فجر کی وضو کر کے یہ تے وضو ٹھیک رہا اندہ پھر یہ بے وضو ہوا زوال سے پہلے زوال سے کی ہو گیا پھر اجے نے وضو کیتا کوئی نہیں اور مسا کیا اس نے موضوع پر وضو کے وقت زور کی نماز کے لیے زوال کے بعد جس لئے زوال ہو گیا نا انہیں کی کیتا اور یہ 3 وقت وکھرے ہو گئے جی پائے نے سویر دی نماز دے وقت وضو ٹوٹیا 11 بجے مسا کیتا 1 بجے مثال تو پس اندہ لوزائی تمام مدت یوم لیلہ کی اگلے دن کی طلوع فجر ہے کیونکہ پائے تو اس وقت سن اور ہمارے نزدیک زوال سے پہلے ہے جب وضو ٹوٹا اور اندہ احمد زوال کے بعد مثلا 1 بجے سنی گل اوہ چلو جی اور اگر مسا کیا مقیم نے پھر مسافر ہو گیا اپنی مدت کے پورا ہونے سے پہلے یا مسے کی مدت کے تو پورا کرے مسافر کی مدت اور اگر مقیم ہو گیا مسافر بعد اس کے کہ مسا کر چکا تھا یوم اور لیلہ تو اتار دے اتارنے کا مطلب ہے مزید مسا نہیں کر سکتا وگرنہ پورا کرے یوم اور لیلہ کو اور مسے کا فرض اندازہ 3 انگلیوں کا ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں سے کتھے ہر قدم کے ظاہر پر علا ظاہر مقدم کل رجل ہر قدم کے اگلے حصے کے ظاہر پر ظاہر اتے یہ مطلب چلو